شلوار؟ رشیدہ نے میز پر مکہ مار کے کہا۔ کبھی دیکھا بھی ہے تم نے کسی کو شلوار پہنے؟ نہ سمجھ نہ بوجھ، بس ہلا دی پالش بھر کی زبان اور لگے افلاطون کے کان کاٹنے۔ نسیم بے توجہی سے مسکرایا۔ اس نے سگریٹ کا دھواں گھما گھما کے منہ سے نکالا۔ وہ دیکھو بھابھی، میں نے کیا اچھے رنگ بنائے ہیں۔ الو! رشیدہ غصے سے بولی۔ میں شلوار کی بات کرتی ہوں اور تم رنگ بنا بنا۔ اچھا بابا اچھا، بتاؤ کیا کریں شلوار کو؟ اپنے سر پر باندھ کر ناچو، اور کیا کریں؟ بدتمیز کہیں کے، جو منہ میں آیا بک دیتے ہو، نہ موقع نہ لحاظ نہ شرم۔ اگر وہ برا مان جائے تو؟ خدا کی قسم، نسیم شرارت سے مسکرائے۔ بڑا مزہ آئے، میں نے اسی کو ستانے کے لیے تو کہا تھا بھابھی۔ بس یہی کرتب سیکھنا تم، جوں جوں بڑے ہوتے جاتے ہو تو عقل گھٹتی جاتی ہے۔ اور پھر یقین یک نسیم کو خیال آیا کہ شاید جمیلہ نے سچ مچ برا مان لیا۔ ضرور چڑھ گئی ہوگی، اسی لیے تو وہ سر جھکائے سن سے باہر نکل گئی۔ اس کے گال ضرور لال ہو گئے ہوں گے اور اس کے کانوں کے پیچھے نادم سے گرماہٹ پھیلی ہوگی، جبھی تو وہ سرسراتی ہوئی نکل گئی۔ ورنہ وہ اسے دیکھ کر ٹہرتی، رکتی، جھجکتی، جاتے جاتے قدم قدم پر گھومتی، اور جیسے بیچاری کو یکلخت ساری بھولی باتیں یاد آ گئی ہوں۔ بھابھی میری اون ضرور بھیجنا۔ ہاں بھابھی، دیکھو وہی ہلکی عنابی رنگ کی ہو۔ اوے اللہ، بھابھی نے اپنی نئی چوڑیاں تو دکھائی ہی نہیں۔ کبھی چوڑیاں دیکھنے، کبھی سلائیاں اٹھانے، کبھی جھوٹ موٹ کی باتیں دہرانے سے وہ جاتی، لوٹتی، گھومتی، اور نہ جانے کیوں ایک میٹھا سا ارتعاش اس کے سینے میں کپ کپانے لگتا۔ اس کے گالوں پر ہلکی ہلکی سی تمتماہٹ دہک اٹھتی، اور اس کی آنکھیں، یا اللہ، اس کی بھیگی بھیگی نظریں کس قدر صابن کے رنگ برنگے بلبلوں کی طرح ہوا میں تیرتی، اور نسیم کو یوں محسوس ہوتا کہ اس کا خون سگریٹ کے دھوئیں کی طرح رنگ بناتا ہوا ابل رہا ہے، اور وہ چور چور سی آنکھیں اس کا ایکس رے کرنے پر تلی ہیں۔ جمیلہ ضرور چڑ گئی ہوگی نا، شبنم کی طرح حساس تو ہے بھلا، چڑتی کیوں نہ؟ نسیم نے بھابھی کو جھنجھوڑا۔ میں کہتا ہوں بھابھی، اس نے برا تو مانا ہوگا۔ چل بٹیارا، بھابھی نے میز پر سے چائے کی پیالیاں اکٹھی کرتے ہوئے کہا۔ شرم تو نہیں آئی نا دھوگی تمہیں؟ شرم؟ ارے واہ! بھابھی کی جھنجھلاہٹ پر نسیم ہنسنے لگا، اور ہنستا گیا۔ یہ اس کی عادت تھی، جب وہ ہنسنے کو آتا تو ہنستا ہی جاتا، ہا 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 کر کے۔ سفید سفید دانتوں کی بتیسی ہے کہ نکلتی آ رہی ہے، اور دونوں لسانوں پر یہ گہرے گول گول گاڑے مچل اٹھتے، اور جب تک بھابھی چھپاک سے پنکھے کی ڈنڈی اس کے حلق تک نہ لے جاتی وہ بند نہ ہوتا۔ جمیلہ پر تو نظر پڑتے ہی اس کا دل گدگدانے لگتا، اور وہ زور زور سے چلاتا، بھابھی بھابھی لانا ڈنڈی، یہ پڑا دورہ، یہ ہا 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 ہی 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 ہی۔ نہ جانے کیوں بھابھی کو دورے کے نام سے وحشت تھی، سنتے ہی بلبلا اٹھتی۔ اللہ نہ کرے کسی کو دورہ پڑے، میری توبہ نسیم، تیرے منہ میں لگام بھی تو نہیں۔ نسیم کھل کھل کر مچلتا رہتا، جمیلہ بیٹھے بیٹھے سکڑتی جاتی، اس کا رنگ خواہ خواہ قرمزی سا ہونے لگتا، اور نسیم کا جی تلملاتا کہ میں اس گدری سی گٹھری کو ربڑ کی گیند کی طرح دبا کر پچکا دوں۔ گیند؟ ارے معذاللہ! جمیلہ کا چھریرا بدن، شہتوت کی ٹہنیوں کی طرح جھومتی ہوئی نازک باہیں، لمبی لمبی ناچتی ہوئی سی ٹانگیں، چھم چھم تھرکتے ہوئے سڈول پاؤں۔ جس دن وہ چوڑے چوڑے پائنچوں والی کاسنی شلوار، نیلے مراکین کا پھولدار پھنسا پھنسا کرتا اور گلابی ریشم کا سرسراتا ہوا دوپٹہ پہن کر آتی تو نسیم کی آنکھیں چکا چوند ہو جاتی، اور چھپ چھپ پلکیں مار کر دروازے کے پردے کے پیچھے کھسکتا جاتا۔ میری پھول جڑی، بھابھی ہنس کر کہا کرتی۔ اوہو، جمیلہ گلابی ہونٹ بسورتی، پہلے شبرات تو آنے دو بھابھی،
नसीम पर्दों को बाहों पर लपेट कर घूमता और अनजान बनकर जोर जोर से पूछता, शब रात आ गई भाभी, और हलवा? शब रात भी आएगी भैया, अभी तो फुलझड़ी आई है, भाभी शरारत से कहती। जमीला शर्मा कर अपना सर भाभी की गोद में छुपा देती। नसीम ख्वाम ख्वाह अनजान बनता, आहा भाभी, फुलझड़ी क्या, हम तो अनार लेंगे, अनार। चमचम करते हुए अंगारा से अनार, पटाखे, गुलाबी गुलाबी, कासनी कासनी, नीले नीले कागजों में लिपटे हुए पटाखे जो दिल की दुनिया हिला कर रखते। और फिर भाभी की नाक की तरह तेज तेज नकेल छुछुंदरे। भाभी जोर जोर से हंसती और उसका एक हाथ अपनी नाक और दूसरा पंखे की डंडी पर जा पड़ता। जमीला सुकड़ती सुकड़ती भाभी की गोद में धंसती जाती और फिर भाभी इस खौसे कज़ा के टुकड़े को धकेल कर पीढ़ी पर बिठा देती। अब हट भी जमीला, पागल कहीं की। नसीम झुक कर भाभी के सामने रखी हुई टोकरी में से मटरों की फलियां उठाते हुए चोरी चोरी जमीला की तरफ देखता। देखा भाभी, मैं ना कहता था वो गुलाबी जॉर्जेट न लो, रंग कच्चा है। एहे, कच्चा ना कच्चा, भाभी अपने गुलाबी जॉर्जेट पर दोनों हाथ फेरती। 4 धुल चुकी है, लेकिन वैसी की वैसी तो पड़ी है। हाँ हाँ, हाँ जी, जी देख लो, कच्चा है। जमीला के मुंह पर कितना लग गया है। हा 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 हा। वो फूल से दांत खिलते कहकहों की आंधी सी चलती। भाभी के पंखे की डंडी हवा में बुलंद होती और जमीला अपने तमतमाते हुए भभूका से गालों को कोहनियों में छुपाते भागती जाती, फिर रुकती, झिझकती, लौटती, घूमती और उसको बहुत सी भूली हुई बातें याद आ जाती। अपनी ऊन, भाभी की चूड़ियां और फिर वो ड्योली पर लगी हुई मोटी सी चिक उठाकर चली जाती, जैसे आसमान की रंगीन पींगें शाम के धुंधले में तैलील हो जाएं। नसीम के दिल में तरह तरह की हवाई खले बना करते थे। कभी वो सोचता कि जमीला रेशम के पतले पतले धागों में बंधी हुई पतंग की तरह आसमान पर उड़ती जाती है, ऊंची, बहुत ऊंची, सितारों के झुरमुट बांधती हुई। और फिर वो चांद की पेशानी पर एक सतरंगे कशे की तरह जा बैठती। जब वो कहकशां की दूर ढीली क्यारियों को देखता तो उसके दिल में बेबाक सी, बागबाना सी झलकियां आने लगती, जैसे जमीला की कासनी शलवार और नीली कमीज ने कहकशां के एक बिखरे हुए आवारा से टुकड़े को अपने दामन में छुपा रखा हो। बादलों वाली रात उसे एक भयानक और मनहूस सा ख्वाब नजर आती। वो झुंझलाकर अपनी उंगलियां चबाने लगता कि उसका बस चले तो वो बादलों की चादर को नोच कर तार तार कर डाले, जिसने कहकशां की लतीफ सिलवटों पर घने घने साए डाल रखे हैं। और न जाने क्यों उसे जमीला की कासनी शलवार और नीले मुराकीन की कमीज पर गुस्सा आने लगता और वो दालान में खड़ा होकर चाहता कि भाभी पंखे की डंडी जोर से उसके हलक पर मारे।